بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کے دروس کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاحسان میڈیا سینٹر کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ نئے دروس کے متعلق آپ کو بروقت اطلاع ہو سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، تم میرے صحابہ کی عزت کرو، ادب کرو، احترام کرو، بے شک وہ تمہارے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے صحابہ کرام کے ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا ادب و احترام کس طرح کیا جائے۔ نمبر 1، صحابہ کرام کی عدالت کو، ان کی صداقت کو، ان کی ثقافت کو تسلیم کرنا، یہ صحابہ کرام کا ادب و احترام ہے۔ کسی بھی صحابی کے اخلاص پر شک نہ کیا جائے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں شک کیا جائے۔ یہ پہلی شکل ہے صحابہ کرام کے ادب و احترام کی، کہ ان کی صداقت، ان کی عدالت اور ان کی ثقافت پر انسان کو یقین کامل ہونا چاہیے۔ نمبر 2، صحابہ کرام میں بلا امتیاز تمام صحابہ کا احترام کیا جائے، ادب کیا جائے، خواہ ان کا تعلق قریش سے ہو، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، یا ان کا تعلق اہل بیت میں سے ہو، تمام صحابہ کرام کا بلا امتیاز ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اور نمبر 3، جب صحابہ کرام کے اسماء گرامی آ جائیں، کسی بھی صحابی کا نام آ جائے، تو انہیں دعا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور یہ اللہ سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ تیسری شکل ہے صحابہ کرام کے ادب و احترام کی، کہ ان کے نام نامی اسم گرامی کے آنے پر رضی اللہ عنہم ورضوا کہنا چاہیے۔ نمبر 4، اپنی مجالس میں، اپنی محفلوں میں صحابہ کرام کا تذکرہ خیر کیا جائے۔ یہ بھی ان کے ادب و احترام کی ایک شکل ہے، کہ جہاں بھی 4 افراد بیٹھے ہوں تو اپنی اس مجلس میں صحابہ کرام کے ادب اور احترام کا تذکرہ کیا جائے۔ اور سلف صالحین سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنی مجالس میں باقاعدہ صحابہ کرام کا تذکرہ خیر کیا کرتے تھے۔ مشہور تابعی امام مسروق بن اجدع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حب ابی بکر وعمر، فرمایا کہ ابوبکر صدیق سے، عمر فاروق سے محبت کرنا اور ان کی فضیلت کو پہچاننا من السنہ، سنت ہے۔ یہ پہچان کیسے ہوگی؟ جب ہم اپنی مجالس میں ان کی محبت کے تذکرے کریں گے۔ امام مالک کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کان صالح السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر وعمر کما یعلمون السور او السنہ، کہ سلف صالحین اپنی اولادوں کو ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب کی محبت یوں سکھاتے تھے کہ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو قرآن یا سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے ادب و احترام کی چوتھی شکل یہ ہے
کہ اپنی مجالس میں خوب صحابہ کرام کا تذکرہ خیر کیا جائے اور نسل در نسل جو ہے اپنی اولادوں کو صحابہ کرام کی تعلیم اور ان کی معرفت اور ان کی پہچان آنی چاہیے۔ آج افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہماری اولادوں کو گلوکاروں کے نام تو آتے ہیں، اداکاروں کے نام تو آتے ہیں، کرکٹر کے نام تو آتے ہیں، لیکن عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب احد ہیں، اصحاب حدیبیہ ہیں، یا جنگ بدر کے صحابہ کرام ہیں، ان کے نام ہمیں نہیں آتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے، شکل یہ ہے کہ اپنی نسل در نسل جو ہے اپنی مجالس میں، اپنی محفلوں میں، اپنے اہل و عیال میں صحابہ کرام کا تذکرہ خیر کیا جائے۔ اور نمبر 5 صحابہ کرام کے ادب کرنے کی شکل یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کے مابین ہونے والے جھگڑوں کو، تنازعات کو، ان پر اپنی زبان بند رکھی جائے۔ کون حق پر تھا، کون غلط تھا، کس کو خلافت ملنی چاہیے تھی، کس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، صحابہ کرام کے مابین جتنے بھی آپس میں تنازعات ہوئے ہیں، بہمی رنجشیں ہوئی ہیں، ان کے بارے میں سلف کا یہی موقف ہے کہ اس پہ ایک مسلمان کو اپنی زبانیں بند رکھنی چاہیے۔ یہ بھی صحابہ کرام کے ادب و احترام کا تقاضا ہے۔ یہ 5 صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔